السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین حق پہنچانے میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی. دین کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی کاہل، کبھی دیوانہ، مختلف الفاظ سے یاد کیا گیا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر قربانی کسی قربانی سے دریغ دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے. سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پہ جنہوں نے حق بات کو ہم تک پہنچایا، اور خاص کر کے علماء طب میں سے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، طب کو آگے لے کر چلنے والے، ان میں جناب الہی بخش عباسی ملتانی صاحب، حکیم محمد شریف صاحب دنیا پوری، اور حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری، یا اس طرح دیگر اکابرین جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے. اور خصوص میرے استاد محترم جناب حکیم عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگلی پکڑ کے آج ہم طب کی بات کے لیے یہاں آتے ہیں، یا ہمیں کوئی فون کرتا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے طب سیکھنے کے لیے، تو ہم اپنے استاد کی سنت پہ یہ عمل کرتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد نے بلوس جب بھی رات کے 2:30 بجے بھی اگر فون کیا ہے تو اس اللہ کے بندے نے فون اٹھا لی، ہاں جی دسو کی گل ہے کعوہ لے لو، یہ ان کا انداز تھا. تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. دوستو، میرا سبق جو ہے یہ چل رہا تھا قرضے کے اوپر. تو جب تک ہمیں قرورے کے نام یاد نہیں ہو جاتے، قرورے کے نام، اس کے رنگوں کے نام، اس کی حیت کے نام، اس کی شیپ کے نام، اس کی مقدار کے نام، اس کے اندر آنے والا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرورہ تو سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا کیا ہے؟ وہ جب تک ہمیں رنگ، قوام، قدورت، غلظت، سو، مقدار، زبد، یہ 7 چیزیں جب تک ہم نہیں یاد کریں گے، جب تک ہمیں قرورے کا رنگ یاد نہیں ہوگا، یہ بار بار ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ قرورے کے جو ذلاتی درجے ہیں وہ 4 درجے، غدی کے 6 درجے، اور اصابی کے 5 درجے. یہ جب تک ہمیں یاد نہیں ہو جاتے تب تک ہمارا سبق آگے نہیں بڑھے گا. کوئی ساتھی آپ میں سے، آپ 60-70-100 حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے قرورے کے نام سنا سکتا ہے؟ اور کھڑا ہوا جی سناؤ جی، قرورے کے نام سناؤ. قرورے کے نام سب قروروں کے، ذاتی، غدی، اصابی، 3 قرورے. ایک دے دس دیو، باقی دے پھر کچھ بعد پانی پکلا نہیں میں اس رات نہیں انجل ہو گیا. آہو انہاں کہ تو کھڑا ہو کے دسو تے کھڑے تسی ہیں صرف دسو. وہ تو ویسے ہی کھڑا ہے تصویر سے سامنے نہیں آئے ہی ہونے. دوستو، یہ حافظ صاحب تے ذل کرنا جڑے بڑے حکیم نے اوڈی لیٹ ہوندے نے. کرنے والی بات یہ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری. 4 چیزیں تشخیص کے لیے اہم ہیں. 4 چیزوں سے تشخیص کرتے ہیں. نمبر 1، ہم مریض کی زبان دیکھتے ہیں. نمبر 2، اس کا قرورہ دیکھتے ہیں. اور نمبر 3، نبض دیکھتے ہیں. نمبر 4، مریض کی ہسٹری ہے. نمبر 5 کے رپورٹیں آ جاتی ہیں، لیکن رپورٹوں کا معاملہ کوئی اپنی سمجھ سے غلط آ رہا ہے. مثلا ایک مریض آیا، اس کی ایسی پیٹی جو ہے نا وہ چیک کروائی 288. میں نے اس کو بولا یار تیری نبض اور ایسی پیٹی یہ مجھے اکول نہیں نظر آ رہی، میچ نہیں کر رہی.
میں نے دوائی دی ہے، میں دوائی دوں 1 ہفتے میں تو کم سے کم اس دوائی سے 150 سے 200 ایسیڈیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی ایسیڈیٹی جو ہے میں نے میڈیسن دی ہے، پچھلی دفعہ آپ کی 250 تھی، اس دفعہ 280 ہے، یہ میں نہیں مانتا. تو اب ایسا کرو کہ ایسیڈیٹی دوبارہ چیک کرا کے آؤ. اب وہ دوبارہ چیک کرا کے آیا ایک اور لیبارٹری سے، تو وہ ایسیڈیٹی 210. پہلی جو ہے 1 دن کی رپورٹ بتا رہا ہوں. میں نے اس کو بولا یار پیسے میرے سے لو، روپیہ 500 میں نے اپنی جیب سے دیا. میں نے بولا ایک ایسیڈیٹی اور کروا لو. جب وہ تیسری دفعہ ایسیڈیٹی کروائی تو 150. اب ان رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. ہاں کوئی کچھ رپورٹیں ہیں کہ جس میں ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہ تشخیص کے 4 ذرائع جو ہیں. عضلاتی نبض، جب تک آپ کو عضلاتی نبض کی ڈیفینیشن نہیں آئے گی، نبض سری عضلاتی ہوتی ہے، نبض سخت کرا سخت ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے، نبض تیز ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے، نبض میں قوت ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے. یہ عضلاتی نبض کے جب تک آپ کو پہچان نہیں آپ کریں گے، یہ جو 10 مرکب نبضیں ہیں، مفرد نبضیں، یہ جب تک آپ کو از پر یاد نہیں کریں گے تب تک آپ کو نبض پہچاننے میں ساری زندگی آپ پوچھتے ہی رہیں گے. قلورے کے جب تک آپ رنگوں کے اوپر محنت نہیں کریں گے، قلورہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے یا خود اپنے تئیں جس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی وہ آپ فون کریں. فیاض صاحب موجود ہیں، میں ہوں، الحمدللہ ہم بتانے کے لیے رات کو اور دن کو حاضر ہیں. ہم نے استاد سے یہی سیکھا، اپنے استاد محترم سے، کہ ہم نے فی سبیل اللہ بتانا ہی بتانا ہے. یہ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بزرگ آدمی ہے، ہمارے استاد محترم ہیں حکیم محمد اصغر صاحب. یار اس عمر میں یہ کہاں سے چل کے آئے ہیں؟ پچھلے دیکھا ملتان میں اجتماع ہو رہا تھا، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ لاہور میں اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ گجرانوالہ میں اجتماع ہوتا ہے تو یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ان کو لے کے یہاں پہ آتی ہے؟ یہ صابر صاحب کی والہانہ محبت ہے، یہ فن حق ہے، یہ اس کو پھیلانے کی جستجو ہے. یہ شبیر احمد راز صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں. کون سی تکلیفیں ان کو نہیں آئی اس صابر صاحب کے مشن کو آگے چلانے میں؟ آپ لوگ نہیں جانتے لیکن ہم لوگ جانتے ہیں. راتوں کو 13 15 18 20 دن کے لیے گھر سے نکل جانا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے، اور دور دراز علاقوں کا سفر کرنا. یہ کس لیے؟ آج ہم بھی انہی کے نقشے قدم کے اوپر چل کے ہم کہتے ہیں کسی وقت بھی آپ کوئی چیز بھی پوچھو، کوئی سوال پوچھو جس کا ہمیں پتہ ہے، ہم فیس کے لیے بتانے کے لیے تیار ہیں بغیر فیس کے. تو لیکن یہاں پہ آ کے جو زور لگایا، پچھلی دفعہ میں نے قلورے کے اوپر اتنی محنت کر کے اتنا زور لگا کے آپ کو بتایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی آدمی نے قلورے کو سیکھنے کے لیے کوئی محنت کوشش کی؟ قلورہ کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ آپ عضلاتی قلورے کو یاد کریں، آپ غدی قلورے کو یاد کریں. آپ ایک معالج ہیں، جب تک آپ فن طب کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتے اس وقت آگے آپ کو کامیابی جو نہیں ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. لیکن مخلص ہونا پڑے گا ہمیں. یہ صابر صاحب کے نظریے کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. صابر صاحب کی کتابوں کو ہمیں زبانی یاد کرنا پڑے گا، ان کے کلیات ہمیں کتابوں سے ڈھونڈنے پڑیں گے. فیاض صاحب نے ملتان تھی، اس میں یہ جو فنکشن ہوا اس میں انہوں نے کیسا کمال کا جو ہے نا وہ نقطہ بیان کیا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ جو کلیات انہوں نے بیان کی ہے کہاں سے لے کر کہ کسی سوزش کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے کسی کو کہ انہوں نے جو کلیہ بیان کیا تھا؟ میں گیا نہیں تھا لیکن میں نے ایک کلپ سنا تھا، اس میں انہوں نے ایک کلیہ بیان کیا کہ سوزش جو ہے یہ بغیر حرارت، رطوبت اور رکنیت جو بغیر ختم نہیں ہوتی. تو یہ جب یہ ایک کلیہ سوزش کا ہمیں مل گیا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہی. تو دوستو میں آج جو اگلا میرا سبق تھا وہ تھا زبان سے تشخیص. زبان سے تشخیص کرنے کے لیے یہ نارمل زبان جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟
نارمل زبان ہلکی گلابی رنگ کی اور ہلکی سی لیئر لیے ہوئے جس میں سے زبان اندر تک نظر آئے، اور صاف ستھری زبان، نہ تو بہت زیادہ لمبی اور نہ بالکل چھوٹی اور نہ دھلی ہوئی اور نہ بالکل سکڑی ہوئی، یہ نارمل زبان ہے۔ اب نارمل تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، آج جا کے اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی ماں کی، اپنے بابا کی، آپ کے گھر میں 10 زبانیں ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں، ہر انسان کے ساتھ زبان لگی ہوئی ہے، لیکن یہ زبان آپ بار بار آپ دیکھیں، آپ کے پریکٹیکل کے لیے کہ جو آدمی دوائی نہیں کھا رہا، جس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں، آپ اس کی زبان دیکھیں، ایک تو کرونک ڈیزیز والا ہے، شوگر والا ہے، بلڈ پریشر والا ہے، یا جوڑوں کے درد والا ہے، یا اور ٹی بی والا مریض، یہ چھوڑے، جو آپ کو تندرست نظر آ رہا ہے، آپ اس 10 مریضوں کی زبان دیکھ کے ایک دماغ میں کانسیپٹ بٹھائیں کہ یہ زبان تندرستی کی زبان ہے۔ لمبی زبان، نوکدار زبان، لمبی زبان، نوکدار زبان، اور نہ بہت زیادہ موٹی اور بالکل بھی پتلی نہیں، درمیانی اور ہلکی گلابی مائل، یہ غدی زبان کی علامت ہے، یہ غدی زبان ہے۔ اور ایک زبان جو ہے وہ بالکل میلی سی ہے، اور اس کے اوپر سفید لیئر بنی ہوئی ہے، سفید رنگ کی لیئر بنی ہوئی ہے اور موٹی ہے، تو یہ غلبہ رطوبت کی زبان ہوگی۔ اب یہ آپ نے گھر جا کے یہ سننا ہے، یہ آپ نے یہ اس کا پریکٹیکل کرنا ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، یہ ازبر نہیں ہوگی، ذہن نشین نہیں ہوگی، وہ آپ کو یہ بھی وقتی طور پہ بوریت والا لگ رہا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی محنت ہے۔ جب آپ کو زبان دیکھنی، زبان دیکھ کے مریض کے جسم کے اندر اگر زبان تری والی ہے، موٹی ہے، تو یہ غلبہ رطوبت کی علامت ہے، سردی کی علامت ہوگی۔ اگر زبان جو ہے وہ تھوڑی سی باریک ہے لیکن اس کے اوپر لیئر جمی ہوئی ہے، بہت موٹی طے ہے لیکن پھیکی بے رونق ہے، تو ایسی زبان جو ہے وہ خون کی کمی اور حرارت کی کمی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حرارت کی کمی ہے اور رطوبت کی کمی ہے، تو کیا چیز غالب ہے؟ اس میں خشکی غالب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبان جو ہے وہ جب مریض کو کہتے ہیں زبان نکالو، وہ ایسے زبان نکالتا ہے تو اس کی زبان جو وہ کانپ رہی ہوتی ہے، وہ تھرتھراہٹ رہی، مطلب صحیح جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر ایک جگہ پہ روک نہیں پا رہا۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ زبان دراصل دل کا ایک پارٹ ہے، جس طرح حرام مغز جو ہے یہ دماغ کا ایک پارٹ ہے، اسی طرح یہ جو زبان ہے یہ دل کا ایک پارٹ ہے۔ یہ دل کو دیکھنا ہو تو آدمی زبان کو دیکھے۔ زبان جو تھرتھراہٹ نہیں ہوتی ہے، یہ قوت کی کمی کی علامت ہے کہ مریض میں قوت نہیں ہے، کمزور آدمی کی زبان جو ہے وہ کانپ رہی ہوگی۔ اب اس میں کمزوری اعصابی تحریک میں بھی کمزوری آ سکتی ہے، ذاتی میں بھی آ سکتی ہے اور غدی میں بھی آ جائے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اگر زبان کے اوپر پیلی تہ آ رہی ہے، پلاہٹ والی ہے بھی لمبی اور وہ خشک ہے، تو یہ غدی ذاتی تحریک کی عکاسی کرے گی۔ اگر زبان سفید ہے لیکن اس کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ ذاتی تحریک کی علامت کو ظاہر کرے گی۔ تو زبان کے جو آپ غور کریں، زبان کا یہ اگلا سرا یہ سوزشناک ہو یا یہاں پہ کوئی کٹ ہو یا ابری ہوئی ہو تو یہ آپ کے دل کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بیمار ہے۔ زبان سے تھوڑا پیچھے، یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے اگر کٹ ہو یا سوزش ہو یا ابری ہوئی ہو یا وہاں پہ کوئی نشان ہو تو یہ پھیپھڑوں کی خرابی کی علامت ہے۔ اگر زبان کا وسط والا حصہ، سینٹر والا حصہ، اگر اس میں کٹ ہے یا ابھار ہے یا سوزش ہے تو یہ آپ کے معدے کو شو کرے گی کہ آپ کا اس مریض کا معدہ جو ہے وہ خراب ہے۔
اگر زبان کے سینٹر میں لکیر آ رہی ہے تو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی یہ موری کی خرابی کی علامت ہوگی. اگر زبان کا بیک والا حصہ جو ہے، جو پچھلا حصہ ہے، اگر اس میں کٹ وغیرہ ہو، سرخی وغیرہ ہو، سوزشناک ہو، تو یہ عورت کے اووری اور مرد کے گردہ اور مثانہ اور یہ نیچے والے حصے کو یہ شو کرے گی کہ یہ اس کی انتڑی جو ہے نا وہ خراب ہے. اگر عورت ہو تو اس کا رحم، اس کی اووری. اگر زبان جو ہے یہ سائڈوں سے، اس کا یہ سائڈ یا یہ کنارہ، اس میں اگر سوزش ہے یا سوزشناک ہے یا سرخی مائل ہو گئی ہے یا اس میں کوئی ایسی نارمل سے ہٹ گئی ہے تو یہ جگر اور پتے کی بیماری کو شو کرے گی. اب یہ چیز صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے صرف زبان کو ہی نہیں دیکھنا، ہم نے نبض بھی دیکھنی ہے، ہم نے گرورہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے مریض کی ہسٹری بھی دینی ہے اور مریض کی زبان بھی دیکھنی ہے. ساری شہادتیں اکٹھی کر کے تو پھر آپ جو حکم لگائیں گے گدی صابی یا عضلاتی تو اس کو دنیا کا کوئی معالج جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکے گا. مقصد یہ چیزیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے پھر ابھی پرسوں ایک میرے پاس مریضہ 4 دن ہو گئے، ایک مریضہ جو ہے وہ آئی تو میں نے اس سے نام پوچھا. میں نے اس کو بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ میرے پاس آگے بیٹھ گئی، میں مصروف تھا دوسرے مریضوں میں. لیکن اس مریضہ نے آگے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ اس نے کہا کہ میرا نام حلیمہ سعدی. تو اس سے میں کیا اندازہ لگاؤں گا؟ میری 1 منٹ میں یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے کہ میں نے 1 منٹ کے اندر اس کی پہچان کر لی. جو مریض بول نہیں سکتا اس میں قوت کی انتہائی کمی ہے جی. تو اس میں پہچاننے میں نے کوئی تشخیص نہیں کی، صرف اس کا ایک لفظ، اس کا نام بتانے کے اوپر جب اس نے نام بتایا میں نے تو اس کے بولنے کا جو سٹائل تھا یہ ایسا بھی تھا. تو میں نے اس کو جو میں ایک دوائی بناتا ہوں اسودی کے نام سے، 3 حصے کلونجی اور 1 حصہ دار چینی، اس کی میں نے پوڑیاں بنا کے دی. آج صبح میں نے فون کیا، ان کا فون آیا کہ کالے چنے کے علاوہ کچھ اور بھی دے سکتے ہیں. تو میں نے بولا ابھی نہیں، صرف اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیں. تو میں نے بولا مریضہ کا حال کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کے پاس جا کے اس کا 1 سال کا بچہ ہو گیا جو آپریشن سے ہوا تھا، آپریشن سے بچہ ہوا، انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ لگائے اور وہ بیمار ہو گئی، اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مڑ جاتے تھے اور وہ مطلب کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہ چکی تھی. تو یہ 3 دن یہ اس نے میڈیسن کھائی ہے. صرف کس کے اوپر یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہماری تشخیص کمپلیٹ تھی. جب آپ کی تشخیص کمپلیٹ ہوگی، تشخیص مکمل ہوگی تو پھر آپ کو علاج کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو تشخیص کے لیے اگلی دفعہ آپ سے یہ قرورے جو ہے 4 درجے عضلاتی کے اصحاب وردی، احمد قالی اور احمد قاسے، احمد اختر اور 6 قرورے جو ہیں یہ غدی درجے کے. اس کو خدارا جب تک آپ طب کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ساری زندگی آپ کو فون کرنے پڑیں گے، پوچھنا پڑے گا، لیکن جب آپ خود محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ.